إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو جو سب سے اہم سبق دیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اور پھر انسان کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ کبھی اپنے اس عقیدے سے منہ نہیں موڑنا، انحراف نہیں کرنا. یہی بہترین عقیدہ ہے، یہی نبیوں کا عقیدہ تھا اور یہی تمہارا ہونا چاہیے اور پھر اس پر استقامت بھی ہونی چاہیے.
یہ نہ ہو کہ معمولی سا کوئی مسئلہ بنایا تو بندے کا عقیدہ ہی چلا گیا ہے۔ مسلمان مومن موحد بکنے والا نہیں ہوتا، اپنا عقیدہ چھوڑنے والا نہیں ہوتا، توحید پر کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ اپنے اس عقیدے پر استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جنتوں کی بشارتیں سنائی ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جو اپنے اس عقیدے پر ثابت رہنے والے لوگ ہیں ان پر دنیا آخرت میں کوئی خوف پریشانی نہیں ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، اور یہ لوگ اپنی رب کی جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں۔ تو اتنا اہم مسئلہ ہے عقیدہ توحید۔ اسی عقیدے کے اندر ایک یہ بہت اہم شاخ ہے اس عقیدے کی کہ نفع نقصان کا مالک بھی اللہ کو سمجھنا ہے۔ نفع نقصان کا مالک بھی اپنے رب کو سمجھنا ہے۔ جس طرح وہ اکیلا دنیا کا نظام چلاتا ہے اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اسی کے حکم سے کسی کو نفع ملتا ہے اور اسی کے حکم سے کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ عجیب روش پہ چلا ہوا ہے۔ لوگ نہیں دیکھتے کہ میرے اوپر پریشانی آئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، یا مجھے کوئی فائدہ مل رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور اسباب کے اوپر باتیں کرنا اور لوگوں کو یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے نفع ملا ہے یا اس بندے کی وجہ سے نقصان ملا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے جو کہ سراسر ایک غلطی ہے اور ایک جھوٹ ہے جو معاشرے کے اندر پھیل چکا ہے۔ قرآن ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے اجزاء مل کے پھر چیز مکمل ہوتی ہے۔ تو توحید کا یہ بہت اہم جز ہے کہ انسان جہاں تو یہ سمجھتا ہے کہ نظام چلانے والا آتا ہے وہاں یہ بھی عقیدہ رکھ کہ تجھے نفع دینے والا تجھے نقصان دینے والا وہ بھی اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اور قرآن مجید نے اس عقیدے کو بڑا کھول کے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے کل، اے نبی آپ کہیں، آپ لوگوں کو بتائیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میری اپنی جان کے اوپر بھی اگر کوئی تنگی آئے کوئی تکلیف آئے یا کوئی نفع ملے تو میں کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ میں کہوں کہ میں نے اس نفع کو نہیں لینا یا یہ نقصان مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ میری اپنی ذات پہ کوئی نفع آتا ہے کوئی نقصان آتا ہے الا ما شاء اللہ، وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو کسی کو نفع ملتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نقصان ملتا ہے۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ مجھے تو اپنے نفس کے اوپر نبی ہونے کے باوجود کنٹرول نہیں ہے کہ میں نفع کو لے سکوں نقصان کو رد کر سکوں یا نقصان لے سکوں نفع کو رد کر سکوں۔ میں محمد کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عقیدہ ملا ہمیں کہ دنیا میں نفع ملتا ہے نقصان ملتا ہے تو اللہ کے حکم سے ملتا ہے، حتیٰ کہ کسی نبی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی نفع نقصان کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ نفع بھی میں دیتا ہوں نقصان بھی میں دیتا ہوں۔ کسی نبی ولی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ اور فرمایا ان کو کہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں تو بہت ساری خیر جمع کر لیتا۔ کیا خیال ہے کہ بندے کو پتا ہو کل اس کے ساتھ یہ ہونا ہے پرسوں اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، یعنی اس کو مستقبل کا پتا ہو غیب جانتا ہو تو کیا کوئی شخص اپنے لیے نقصان کو یا گھاٹے کو یا اس طرح کے کسی خسارے کو اپنے سر لے گا؟ اس کو تو پہلے ہی پتا یہ نقصان ہے، وہ قطعاً اس کی طرف نہیں جائے گا۔ کہا نبی آپ ان کو کہیں
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میرے پاس تو خیر ہی خیر ہوتی، نقصان تو نہ ہوتا۔ صحابیوں کا جہادوں میں کٹ جانا، اللہ کے نبی کے اوپر حملوں کا ہونا، نبی علیہ السلام کو ماروں کا پڑنا، یہ سارے جو معاملات ہوئے جو آپ کے اوپر تکلیف بن کے گرے، مشقت تھی ہمارے نبی کے لیے، اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو یہ چیزیں تو نہ ہوتی۔ لیکن فرمایا لوگوں سن لو، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، مجھے تو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبریاں سناتا ہوں اور برے کام کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے ڈراتا ہوں۔ میری ذمہ داری صرف یہ ہے، نہ غیب کا ٹھیکہ میرے پاس ہے، نہ نفع نقصان کا ٹھیکہ میرے پاس ہے۔ یہ قرآن نے کھول کے عقیدہ رکھ دیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ، قرآن مجید کو پڑھنے والے لوگ، ان کا یہ ذہن ہو، یہ عقیدہ ہو کہ نفع نقصان اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ کہ لوگوں بتاؤ، اگر اللہ ارادہ کر لے کسی کو تنگی دینے کا، نقصان دینے کا، ہل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ دنیا کے لوگ اس نقصان کو پورا ہونے سے روک سکتے؟ کسی کے اوپر وہ تنگی آ جائے، کیا کوئی اس تنگی کو آنے سے روک سکتا ہے؟ اور اگر اللہ ارادہ کر لے کسی پر رحمت کرنے کا، کسی کو نفع دینے کا، پھر بھی ساری دنیا کے لوگ مل کے اس نفع کو روک نہیں سکتے۔ یہ حسد ہے نا، حسد سے اسی لیے روکا گیا کیونکہ حسد کے اندر بھی بندہ جیلس ہوتا ہے اور جلتا بلتا رہتا ہے کہ یہ نعمت اس کو کیوں مل گئی ہے، یہ نعمت فلانے کے پاس کیوں چلی گئی ہے، فلانے نے مکان کہاں سے لے لیا، فلانے نے گاڑی کہاں سے لے لی ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے اوپر حسد کرتے ہیں لوگ، اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتا ہے کہ حاسد بندہ جو ہوتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ اس نے خود ہی کچھ کمایا ہے۔ حاسد بندے کا عقیدہ برباد ہوتا ہے، اس کا اللہ کے اوپر یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ اگر کسی کے پاس مکان ہے، گاڑی ہے، تو اس کو اللہ نے دیا ہے، میں بھی اللہ سے دعا کر لوں مجھے بھی اللہ دے دے گا۔ حاسد بندے کا یہ نظریہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے اوپر جو عقیدہ رکھنا ہے نفع نقصان کا مالک وہ ہے، وہ اس کے اوپر شک کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جلتا بلتا اور حسد کے اندر اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ اصل میں سب سے بڑا بے ایمان یہ حاسد خود ہوتا ہے۔ تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ لوگوں، کوئی نبی بھی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ پہ رحمت دینا چاہے، جس کے اوپر نفع کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے، اس کے دروازوں کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا، اور جس شخص سے نفع کو، فائدے کو اللہ روک لیتا ہے، اس نفع کو پھر کوئی بندہ لوگوں تک پہنچا نہیں سکتا۔ یہ قرآن عقیدہ دے رہا ہے ہمیں، ہم مسلمان ہیں، خود کو مومن سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر اہل الحدیث جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو سب سے اچھا ہے، لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے ہم سب مار کھاتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے، او لوگوں، نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، تم حسد کا شکار تمہیں نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپنے رب کی وحدانیت پر اور اس کا نفع نقصان پہ قادر ہونا، اس کے اوپر ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ جب بندے کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا تو اللہ کے فضل سے اس کے دل سے حسد، اور پھر حسد کے جو اگلے سٹیپ ہوتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، نفرتیں، عداوتیں، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ آج یہ جتنی بیماریاں ہیں معاشرے میں، حسد کی ہو، غیبت چغلی کی ہو، لڑائیوں کی ہو، انتشار کی ہو، ان سب باتوں کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اپنے رب کے اوپر مضبوط نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں معیشتیں، کاروبار سیٹ کرنا، کس کو لاکھوں پتی بنانا ہے، کس کو ارب پتی بنانا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کا دنیا کی زندگی میں جو معیشت کا مسئلہ ہے وہ میں رب کے ذمہ ہے، میں جس کو چاہوں زیادہ دوں، جس کا چاہوں کم کر دوں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے وہ اللہ رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کا چاہے وہ اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم حسد کا شکار ہو، غیبت چغلی کا شکار ہو کے اپنے ایمان کو برباد کریں؟ تو جب یہ عقیدہ سمجھ آ گیا، پھر اس سے ایک اگلا سٹیپ ہے، اور وہ کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے نا، وہ چونکہ ان کے اندر شرک پایا جاتا تھا، اور شرک کی وجہ سے اور بھی بڑے بڑے گناہ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جو میں چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج 29 تاریخ ہے، آگے صفر کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور دوسرا مہینہ صفر کا مہینہ ہے۔ اب اس صفر کے مہینے کو لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ہمارے اندر رہنے والے لوگوں کے یہ عقیدے ہیں، اور یہ آج سے عقیدے نہیں، یہ مشرکین مکہ سے یہ عقیدے ڈیلیور ہوتے ہوتے آج تک مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے یہ صفر کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام آیا، آپ نے لوگوں کی اصلاح کی، کیونکہ وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز جو ان سے ہوتی ہے نا وہ اپنا اثر رکھتی ہے، وہ مؤثر ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، لیکن دیگر جو معاملات ہیں وہ اللہ کے بھی اختیار میں نہیں ہیں۔ اب ان کے پتہ کیا معاملات ہوتے تھے جو اس مہینے کی مناسبت سے ہم نے سمجھنے ہیں انشاءاللہ۔ وہ کہتے تھے کہ جو صفر کا مہینہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر نہ کاروبار کرنا چاہیے، نہ شادیاں کرنی چاہیے، نہ جنگیں لڑنی چاہیے، نہ دیگر کام کرنے چاہیے، کاروبار سب کاموں کو ٹھپ کر دو، کیونکہ یہ مہینہ ہی نحوست والا ہے۔ اس مہینے میں کوئی بھی کام کرو گے اس میں خیر نہیں ہوگی۔ اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے۔ جب مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، کافر تو کافر ہے نا، وہ تو کلمے کو مانتے ہی نہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں، یہ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب مسلمان قرآن سے اور حدیث سے دور ہو جاتا ہے، قسم ہے اللہ کی، یہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بدعات میں چلا جاتا ہے، یہ اپنی من گھڑت بنائی ہوئی جو اشیاء ہوتی ہیں، جو قانون ہوتے ہیں، جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کا ریزن قرآن سے دوری، حدیث سے دوری۔ ہم دیکھیں تو صحیح، ہم میں کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، کتنے ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں، کتنے ہیں جو ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کا۔ جب ہم نے قرآن و حدیث کو پسے پشت پھینکا، ہم فتنوں کا شکار ہو گئے، ہم بدعات کے اندر چلے گئے، ہم فضول اور من گھڑت بنائے ہوئے رسم و رواج، موضوع خود ساختہ، ان کے اندر ہم چلے گئے، بربادی ہی بربادی آ گئی۔ آج مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے جی صفر کا مہینہ، کسی نے صفر کا مہینہ پکڑ لیا ہے، کسی نے رجب کا مہینہ پکڑ لیا ہے، ان مہینوں کے اندر شادیاں نہیں کرنی، ان مہینوں کے اندر کاروبار شروع نہیں کرنے، ان مہینوں کے اندر فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرنا، نحوست ہوگی ان مہینوں کی۔ قرآن سے دور، حدیث سے دور، عقیدہ توحید بالکل لڑکھڑانے والا، یہ ختم ہی ہو گیا کہ نفع نقصان تو اللہ دیتا ہے۔ ان سب چیزوں سے آج کے مسلمان کا بھی بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ پھر ہم نحوستیں پکڑتے ہیں، نحوستیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، جو شخص زمانہ جاہلیت میں ہی ہوتا تھا، اگر کسی نے جنگ پہ جانا ہوتا نا تو وہ گھر سے باہر نکلتا تو وہاں پہ لوگوں نے یہ کام بنائے ہوئے تھے، اپنے کاروبار ہوتا تھا، وہاں پہ درباروں کے اوپر لات منات عزا ہبل کے بڑے بڑے مزاروں کے اوپر وہاں پہ لوگوں کے کاروبار چلتے تھے۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں، درباروں کے ارد گرد کسی نے دیگ پکانے والی دکان شروع کی ہے، کوئی چادریں لے کے بیچ، حرام کی کمائیاں کرتے ہیں یہ لوگ،
کاروبار بنا ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں اس طریقے کا، جس نے جنگ پہ جانا ہوتا یا کسی سفر پہ جانا ہوتا وہ اپنے اس بت کے پاس جو دکان ہوتی تھی وہاں پہ آتا۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوتا تھا، پرندے رکھے ہوتے تھے پنجرے میں قید کر کے۔ اس نے کہا جی میں جنگ پہ جانا ہے، لے آؤ جی انہیں پیسے دو، پیسے جمع کروا دیے۔ اب وہ پرندہ نکال کے پنجرے سے اس کو اڑاتے تھے ہوا میں۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب اڑ جاتا تو کہتے یہ کام ٹھیک ہے میں کروں گا، اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا تو کہتے یہ کام ٹھیک نہیں ہے میں نہیں کروں گا۔ یہ عقیدہ تھا ان کے اندر۔ اور کئی ایسے تھے تاجر اس وقت کے، مشرک پلید قسم کے لوگ، وہ اپنے تھیلے کے اندر انہوں نے تیر بھرے ہوتے تھے، تیر، اور تیروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے کاغذ باندھے ہوتے تھے، کسی کے اوپر ہاں لکھا ہے کسی کے اوپر نہ لکھا ہے۔ جب کسی نے کوئی کام کرنا ہوتا وہ تیر نکالتا آ کے، تیر، قسمت معلوم کرتے اپنی قسمتیں معلوم کرنا کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا، میری قسمت میں میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ آتے اس کے پاس، اس کو پیسے دیتے، اس جلے کا تو کاروبار چلا ہوا تھا، تیروں کے اوپر جو لکھا ہوتا تھا وہ کون سا کسی رب نے آ کے لکھا ہوتا تھا، وہ کون سا اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا تھا، خود ہی لکھ کے وہ تیر تھیلے میں ڈالے ہوتے۔ وہ آتا اس کے پاس، وہ اس طرح تھیلے کو ہلاتا، ہلا کے تیر آگے پیچھے کر کے کہتا جی اب آنکھیں بند کر کے تیر کو نکالو۔ تیر نکالتے، جس تیر کے پیچھے کاغذ پہ لکھا ہوتا یہ کام کرنا ہے وہ کرتے، جس کے اندر انکار ہوتا اس کام سے رک جاتے۔ یہ ان کی زندگی ہے، شرک سے بھری ہوئی زندگیاں، کہ نفع نقصان کا مالک اللہ کو نہیں سمجھا۔ وہ فال کے تیر، وہ پرندوں کا اڑ جانا اور اس کے اوپر اپنی قسمت کو رکھنا، تقدیر کے فیصلے ان چیزوں کے اوپر۔ اور آج مسلمانوں نے بھی یہ کام شروع کر لیا۔ قرآن مجید کے حروف تہجی جو ان سے ہیں وہ صفحات کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، الف با جیم دال، سارے حروف تہجی ارد گرد لائنیں بنائی ہوتی ہیں اس انداز سے، اور حروف کو لکھا ہوا ہے آگے پیچھے کر کے۔ آپ آؤ کوئی کام کرنا ہے، کسی حرف کے اوپر ہاتھ رکھو، با کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہے، اس با کے نام کی جتنی کوئی پرچی ہوتی تھی اس کو پکڑا جاتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ کام تیرے حق میں بہتر ہے اور یہ کام تیرے حق میں غلط ہے۔ یہ آج مسلمانوں کے اندر ہے یہ چیزیں۔ طوطا بٹھایا ہوا ہے، طوطا، وہ طوطا اپنی چونچ کے ساتھ اس تھیلے سے ایک پرچی نکالتا ہے، جی یہ کام کرنا ہے کر لو، اس سے بعد آنا اس سے بعد آ جاؤ۔ شرکیہ عقیدہ جو آج کے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ پھر نحوست پکڑنا، یہ بھی مسلمانوں کے اندر۔ صبح صبح کام پہ جا رہے ہیں، کوئی مانگنے والا آ جائے تو کہتے ہیں لو جی سویرے سویرے منگن والا ٹکر گیا، آج سارا دن ہی پیڑا گزرنا ہے۔ یہ چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر ہیں۔ اور صرف چیزوں کو ہی نہیں، انسانوں کے اندر بھی نحوستیں پکڑی جاتی ہیں، چیزوں کے اندر بھی نحوستیں، پرندوں کے اندر بھی نحوستیں۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر اگر لڑائی ہو جائے تو خاوند اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے تو منحوس ہے، تیری نحوست دی وجہ تو گھر دے وچ لڑائی پئی۔ اپنے بچوں کو لوگ منحوس کہہ دیتے ہیں، گھروں کو منحوس کہیں گے، سواریوں کو منحوس کہیں گے کہ سواری کی نحوست کی وجہ سے یا فلاں بندے کی نحوست کی وجہ سے آج میرا کام نہیں چلنا، آج میرا کاروبار نہیں بننا، آج جو میرا نقصان ہوا ہے وہ فلانے بندے کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کے شرکیہ عقیدے آج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بدشگونیاں، نحوستیں لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ان سب چیزوں کا رد کیا ہے، شرک کی نفی کی ہے، عقیدہ توحید کی حفاظت کی ہے۔ فرمایا لا عدوہ، چار باتیں اللہ کے نبی نے سمجھائی ہیں، لوگوں سمجھ لو ان باتوں کو۔ پہلی بات فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو خود بخود جا کے کسی دوسرے کو لگ جائے۔ وبائیں آتی ہیں نا، وبائیں، کرونا بھی آیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے احتیاط بتائی ہے کہ تمہیں پتہ یہ کام کرنے سے اس طرح ہوا ہے، تم احتیاط کرو اس کام سے، لیکن یہ عقیدہ نہ بناؤ کہ اس کام کو کرنے کے ساتھ بیماری ضرور آئے گی۔ اب کرونے میں کیا تھا، جی یہ فلاں بندہ ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب ٹھیک ہے، یہاں اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ یار احتیاط کرنی ہے،
کیونکہ احتیاط شریعت کا بھی مسئلہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ کام نقصان دینے والا ہے، تم پرہیز کر لو، احتیاط کرو، لیکن وہ جو اسباب ہے، وہ جو سبب ہے جس کی وجہ سے بیماری لگتی ہے، اس سبب کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا کہ اس سبب کو اختیار کرنے سے ہی بیماری لگتی ہے، یہ شرک والا عقیدہ ہے۔ قریب نہ جاؤ اس کے، لیکن یہ نہ دیکھو کہ اگر میں قریب گیا تو مجھے واقعتاً بیماری لگ جائے گی، کیونکہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی کوئی بیماری بھی ایسی نہیں جو خود بخود جا کے کسی کو لگ جائے۔ اگر کسی کو بیماری لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ ایک صحابی آ گیا نا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرا اونٹ ہے وہ خارش زدہ ہے، تو مجھے ڈر ہے میرے دیگر اونٹوں کو بھی اس سے خارش نہ پڑ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو عقیدہ سمجھایا۔ اب اس کا عقیدہ کیا بنا ہوا تھا کہ اس اونٹ کی وجہ سے بیماری لگتی ہے، یہ تو شرک ہے۔ اللہ کے نبی اس کو سمجھاتے ہیں اور تو سوچ جس کو سب سے پہلے بیماری لگی ہے اس کو کہاں سے آ کے لگی ہے؟ کہتا وہ اللہ کے حکم سے لگی ہے۔ فرمایا باقیوں کو بھی اگر بیماری لگی تو وہ اللہ کے حکم سے لگے گی، کوئی سبب نہیں بنتا، کوئی سبب دنیا کے اندر مؤثر نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر۔ اللہ چاہے تو بیماری لگ جاتی ہے، اللہ نے نہیں چاہا تو بیماری نہیں لگی۔ بڑے بڑے ایسے ہوتے ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے، وہ قریب بھی چلے جاتے ہیں بیمار لوگوں کے، ان کو بیماری نہیں لگتی، اور کئی ایسے ہوتے ہیں احتیاط بھی کرتے ہیں پھر بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ دیا لا عدوہ، کوئی بیماری خود بخود کسی کو نہیں لگتی، بیماریاں اگر لگتی ہیں تو اللہ کے حکم سے لگتی ہیں۔ ولا طیارہ، دوسری چیز سمجھائی، کسی چیز کو منحوس نہ سمجھو، بدشگونیاں نہ لیا کرو، کسی کو منحوس نہ سمجھو، نہ اپنی اولاد میں سے، نہ اپنی بیوی کو، نہ اپنے مکان کو، نہ اپنے کاروبار کو۔ یہ عقیدہ چھوڑ دو کہ میں گھر سے نکلا ہوں، فلاں بندہ مجھے ملا ہے، اس کی وجہ سے آج میرا سارا دن ہی ماریا گیا ہے۔ یہ عقیدے اپنے اندر نہ رکھو، کوئی بندہ بھی منحوس نہیں ہوتا، بدشگونیاں لینا چھوڑ دو۔ مشرکین عرب یہ بدشگونیاں لے کے اپنے کاموں سے رک جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ردتہ طیارۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کا جس بندے کو اس کی بدشگونی نے کسی کام کو کرنے سے روک دیا، اس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور یہ ایسا شرک ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہم کر جاتے ہیں۔ یہ فلانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ فلانے دی نحوست پئی ہے، گھر میں زیادہ مہمان آ گئے ہیں، پھر یہ عقیدہ بنا لینا ان کی نحوست کی وجہ سے یہ ہوا ہے، بیوی نے کوئی کام خراب کر دیا جی اس کی منحوسیت کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے تو گاڑی کو نحوست والا کہنا شروع کر دینا۔ یہ سارے عقیدے مشرکانہ آج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حدیث اس کا رد کر رہی ہے، ولا طیارہ، کوئی بدشگونی لینا جائز نہیں۔ اور پھر ہم مسلمان آج اور آگے بڑھ گئے، کوئی نئی گاڑی اس کو اللہ ہے نا، کسی بندے کو لینڈ کروزر اس نے لیا، نئی گاڑی، اس نے ساتھ جوتا لٹکا لیا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ، نئی گاڑی ہے ساتھ جوتا لٹکا لیا، کیوں؟ لوگ دیکھیں گے، نظر لگے گی، اور ان کی نظر کی وجہ سے میرے اوپر پریشانی آئے گی، یعنی لوگوں کو سمجھ لیا کہ ان کی وجہ سے پریشانی آتی ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ خراب کہ نفع نقصان دینے والا تو وہ ہے، اس جوتی کے اوپر بڑا عقیدہ ہے کہ یہ جوتی ساتھ باندھی ہے، اس کی وجہ سے اس گاڑی کو نظر نہیں لگے گی۔ چودھری صاحب نے مکان بنایا، بہت بڑا کوٹھی بنائی ہے، اور اس کے اوپر ہنڈیا الٹ کے رکھ دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ نظر نہیں لگے گی۔ کسی نے رکشہ لیا ہوا ہے نا، اگر یار کوئی لینڈ کروزر لینا اس کو تو سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس بندے نے نئی گڈی لئی، اب جس نے رکشہ لیا اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ لیکن وہ رکشے والا بھی اپنے ساتھ جوتا لٹکا کے پھر رہا ہے۔ یہ دوغلیاں، منافقتیں اور عقیدوں کی بربادیاں ہمارے اندر۔ نئی گاڑی ہے، نیا مکان ہے، جوتا لٹکا دیا ہے، جوتے کے اوپر یقین ہے کہ یہ جوتا اس گاڑی کی نحوست سے یا اس مکان کو نظر لگنے سے بچائے گا۔ اللہ کے متعلق جو ہمارا عقیدہ تھا اس کو برباد کر کے رکھ دیا کہ نفع نقصان دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ ارادہ کر لے، اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی کی ذہن سازی کی تھی، کہا تھا یاد رکھو اگر ساری دنیا کے لوگ مل کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں،
جب تک اللہ کا حکم نہیں ساری دنیا مل کے تجھے فائدہ نہیں دے سکتی، اور جب اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا کے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے اس نقصان سے تمہیں بچانے کے لیے، جب تک اللہ کا حکم نہیں تجھے اس نقصان سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ ہے عقیدہ مسلمان کا۔ لیکن یہ بدشگونیاں ہمارے اندر عام ہو گئی۔ ولا ہامتا، تیسرا لفظ بولا ولا ہاما، ہاما الو کو کہتے ہیں، الو کو۔ زمانہ جاہلیت کے یہ بات ذرا توجہ سے سننا، زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں نا اور ہمارے ظلم کے نتیجے میں وہ مر جاتا ہے، اس کی روح پھر الو کی شکل اختیار کر کے بدلہ لینے کے لیے آتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس بندے کے اوپر ہم نے ظلم کیا وہ مر گیا، اس کی روح ایک الو کے اندر آ گئی، الو پرندہ اس کے اندر آ گئی، اب وہ الو چیخے مارتا ہے، جو دلیل ہے اس بات کی کہ اب اس کی روح نے ہم سے بدلہ لینا ہے، لہذا تم اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو کھانے کھلاؤ، ان کو مشروبات پلاؤ، تاکہ اس کی روح دیکھے، یہ الو کے اندر جو موجود ہے وہ دیکھے کہ میں تو چلو مر گیا، میرے پچھلوں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ پھر روح ہم سے بدلہ نہیں لے گی۔ یہ مشرکین کا ایک عقیدہ تھا، جاہلانہ عقیدہ۔ قرآن حدیث نے اس کی نفی کر دی، ولا ہامتا، کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، جو دنیا سے چلا گیا اس نے واپس نہیں آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بندے کو پیشکش کی جائے گی کہ دنیا جتنی بھی ہے تجھے پوری کی پوری دنیا اکیلے جنتی کو، اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ دے دیا جاتا ہے، وہ لے لے اور جنت سے باہر نکل جا۔ فرمایا کوئی جنتی اس سودے کو قبول نہیں کرے گا۔ جنت اس قدر خوبصورت ہوگی، اس قدر عیش و نعم والی وہ زندگی ہوگی کہ کسی ایک جنتی کو ساری دنیا کیوں نہ دے دی جائے وہ دنیا کو قبول نہیں کرے گا، کہے گا میں نے جنت کے اندر ہی رہنا ہے۔ واحد شہید ہوگا صرف جو کہے گا اللہ تیرے رستے میں جان دینے کا جو مزہ آیا نا وہ کسی اور جگہ پہ نہیں آیا۔ واللہ حدیث اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں واحد شہید ہوگا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا اللہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، تیرے رستے کے اندر اسی طرح سر پہ کفن باندھ کے جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو مزہ دنیا کے اندر گولی کھا کے، برچھا کھا کے، زخم کھا کے، خون بہا کے اللہ آیا ہے وہ اس جنت کے اندر نہیں آیا۔ میں دنیا میں شہید ہونے کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا شہید کے علاوہ دنیا کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو پوری دنیا کی پیشکش کی جائے گی لیکن وہ دنیا میں واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جنت سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن جہاں سودے بیچے جا رہے ہیں، یہ معاملات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ روحیں واپس آ رہی ہیں، کوئی روح واپس نہیں آتی۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، جو دنیا سے چلا گیا واپسی کی راہ کسی کو نہیں ہے، سب نے آگے جانا ہے، آگے جا کے جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں، دنیا میں واپس کسی نے بھی نہیں جانا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن مشرکوں نے یہ عقیدہ دیا کہ روحیں واپس آتی ہیں۔ اب اسی سے یہ جو آج میں یہ ایک بات کرنے لگا ہوں، آج جتنے ہم لوگ یہ ہمارے اندر ایک طبقہ ہے جو ختم بناؤ جی، کل کرو، 40ویں ساتیں، ان سب کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے۔ واللہ محترم بھائیوں میں آپ کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں، زمانہ جاہلیت کے مشرکین کا یہ عقیدہ تھا اور آج کے ہندوؤں کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ ان کے اندر پتہ کہ ذات پات کے مسئلے چلتے ہیں، کچھ اونچی ذات والے ہیں، کچھ نچلی ذات والے ہیں۔ وہ اونچی ذات والے نیچی ذاتوں والوں کے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، جب ان کا کوئی بندہ مر جاتا ہے پھر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ بندہ روح بن کے واپس آتا ہے اور آ کے پھر بدلہ لیتا ہے۔ چھوٹی ذات والوں کا جو بندہ مرا ہے اس کی روح واپس آتی ہے، وہ آ کے پھر بڑی ذات والوں سے جنہوں نے ظلم کیا ان سے بدلہ لیتا ہے ظلم کا۔ تو ان ہندوؤں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں اس کے جو برا سا ہے نا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہوں نے دیگا پکا کے کھواؤ، ان کے لیے ختموں کی، 40ووں کی، 10ووں کی رسمیں ایجاد کرو۔ قسم ہے اللہ کی یہ ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے جو ان کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کل ساتیں 40ویں نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں، مشرکین کے جاہلانہ عقیدے ہیں۔
ان عقیدوں سے خود بھی بچو، قرآن پڑھا کرو، حدیثیں پڑھا کرو، خود بھی ان عقائد سے بچو، آنے والی نسلوں کو بھی ان عقائد سے بچاؤ۔ یہ کھانے پینے کے ڈانگے اور کچھ نہیں ہے، ہندوؤں کی رسم ہے، عین ہندوؤں کی رسم ہے یہ، اور اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ اس کی روح آئے گی اور ہم سے بدلہ لے گی، جبکہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ کسی نے واپس کو نہیں آنا، سب آگے چلے گئے ہیں، یا دنیا میں وقت گزارنا تھا، وقت پورا کیا ہے، جس طرح کے عمل ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اب اگلی زندگی ہے، پیچھے کچھ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو فکر کرنی چاہیے اس چیز کی۔ اللہ نے ہمیں جوانیاں دی ہیں، سلامتیاں دی ہیں، تندرستیاں عطا کی ہیں، بہترین نظر اللہ نے ہمیں عطا کیا، بہترین دماغ اللہ نے ہمیں عطا کیے، ہم اپنی ان صلاحیتوں سے قرآن کیوں نہیں پڑھتے، حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں فکر کرنی چاہیے ان چیزوں کی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ساری دنیا میں بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن خود سیکھتے ہیں یا آگے لوگوں کو سکھانے والے ہوتے ہیں۔ دنیا کے بہترین لوگ یہ ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا، یہ رسموں سے، رواجوں سے، بدعات سے، من گھڑت چیزوں سے خود کو انہوں نے بچا لیا اور عقیدہ توحید والے پکے موحد اور مومن بندے بن گئے۔ فرمایا میں محمد کہتا ہوں یہ دنیا کے بہترین لوگ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان عقیدوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ولا سفر، اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے سمجھائی، لوگوں سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ دن اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ دنیا اللہ نے پیدا کی ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا تب سے اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جو مہینے اللہ نے دیے ہیں ان مہینوں میں کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جو نحوست والا دن ہو یا جس کی نحوست کسی بندے پہ پڑتی ہو اور وہ اس مہینے میں یا اس دن میں کام کرنے سے رک جائے۔ ایک دن بھی جو اللہ نے پیدا کیا وہ منحوس دن نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے ٹھیک کرنے ہیں، اپنے آپ کو بدعات سے نکالنا ہے، اپنے آپ کو خود ساختہ من گھڑت مسائل سے نکالنا ہے۔ اپنے اندر یہ شعور اور بہادری اور یہ جذبہ پیدا کرو کہ کسی عالم سے بھی تم کوئی ایسی بات سنتے ہو نا جو تمہارے لیے نئی بات ہے، بعد میں اس عالم کو پکڑ کے اس سے پورے کا پورا حوالہ پوچھا کرو، بات کی تحقیق کیا کرو، حدیث کی سند کو دیکھا کرو، حدیث کے متن کو دیکھا کرو، راویوں کی عدالت کو دیکھا کرو۔ یہ عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی اجنبی اور نئی بات سنتے ہیں، جس سے سنا ہے اس کو بٹھا کے پوچھیں یہ بات تو نے کہاں سے سنی ہے، یہ حدیث ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ لیکن ہم نے یہ چیزیں چھوڑ کے ایسا مولویوں کے پیچھے نیتی، یہ بات جو مولوی نے کہتا وہ حق کے سچ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مولوی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے۔ پوچھے نا، دلیل پوچھے نا، جی ہمارے مولوی نے ایسے کہا ہے، یہ کام کیوں کر رہے ہو، ہمارے مولوی نے ایسے کہا ہے، یہ کام کیوں چھوڑا ہے، ہمارے مولوی نے منع کیا ہے۔ اور کوئی حدیث بھی ہے پاس، کوئی دلیل برہان، کوئی سند تمہارے پاس موجود ہے؟ آج جتنے مسلمان بدعات کا شکار ہیں، قسم ہے اللہ کی، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ شجاعت اور دلیری ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے مولوی صاحب کا بازو پکڑ کے پوچھیں مولوی صاحب اے گل میرے دماغ وچ نہیں آئی، ذرا منہ کھول کے سمجھاؤ۔ ہمارے پاس یہ ہمت ہے؟ حضرت عمر کو دیکھو، عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے ہیں، حضرت عمر نے بازو پکڑ لیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں آپ کو منع کیا ہے کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا، جن کا نفاق واضح ہے، جن کے عقیدے میں نفاق ہے، اللہ نے آپ کو منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، بخشش مانگو یا نہ مانگو، تو اللہ نے مانگنے کا بھی کہا تو میں اس لیے جا رہا ہوں۔ یہ جذبہ حضرت عمر کے اندر، ابھی مسئلے کا پورا پتہ نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ کام ہوا ہے، یہ کام آپ کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو منع کیا تو وہ کیا بات ہے؟ یہ بہادری ہے ان کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بات سمجھائی، پھر جا کے مسئلہ حل ہوا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا ہے کہ یہ کام کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو، یہ دلیری، یہ شجاعت اپنے اندر پیدا کرے اور حدیثوں کو عزت دے، قرآن کی آیات کو عزت دے۔
جو مسئلہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے اس کو قبول کریں، پھر اس کے اندر کوئی عقل نہیں ہونی چاہیے، کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بس یہ میرے رب کی بات ہے، نبی کی بات ہے، میں نے اس کو کرنا ہے۔ اور جو بات محترم بھائیوں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس سے رک جائیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج جہالتوں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے بس قبول کر لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری جماعت کا جو بندہ جو بھی کرے گا وہ حق ہے، کوئی بھی جماعت ہے وہ میری جماعت ہے، میری جماعت کا بندہ ہے، اس نے جو بھی کیا ہے وہ حق سچ ہے، کیونکہ ہماری جماعت جو یہ صرف ایکسل کے ساتھ دھلی ہوئی ہے، اس کے بندے بڑے پاکیزہ ہیں، اس کے لوگ بڑے پاکیزہ ہیں۔ یہ جماعتوں کی باتیں، اور جہاں پہ قرآن و حدیث کی بات آتی ہے عزیز بھائیوں، وہاں پہ جماعتوں کو نہیں دیکھنا، لوگوں کو نہیں دیکھنا، شخصیت پرست نہیں بننا، اس بندے کی بات کو فالو کرنا ہے جو قرآن و سنت پہ چل رہا ہے، جس کا مسلک، جس کا منہج قرآن و حدیث ہے، دعوت و جہاد ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، اس کی بات کو فالو کرنا ہے۔ جس کی بات کے اندر قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، کوئی قرآن کی دلیل نہیں، حدیث کی دلیل نہیں، اٹکل پچو ہیں، ذہن کی باتیں ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، منہوں کی باتیں ہیں، گمان ہیں، خیالات ہیں، ان بندوں کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسی چیز کو بیان کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ کہ لوگوں یاد رکھو جو رسول نے تمہیں دیا ہے اس کو لینا ہے، جس سے رسول نے روک دیا اس سے رک جانا ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، یہ قرآن نے فیصلہ دیا ہے۔ شخصیت پرستی سے بھی نکلیں، جماعتوں کے پیچھے چلنا، یہ سوچ کے بس میری جماعت ہے، منہج نہیں دیکھنا، مشن نہیں دیکھنا کہ قرآن و سنت ہے یا نہیں، اس کو نہیں دیکھنا۔ ان چیزوں سے بھی خود کو بچائیں، بدعات سے باہر آئیں، سنت کو عزت دیں، سنت کے پیچھے چلیں۔ اگر آپ کے عمل کے اندر سنت ہے تو آپ کا عمل قبول ہے، اگر آپ کے عمل میں نبی کا طریقہ نہیں ہے تو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کہتا ہے جس نے میرے محمد کی بات مانی ہے نا اس نے اللہ کی بات مانی ہے، جس نے محمد کا انکار کیا ہے، محمد کی بات کو عزت نہیں دی، اس بندے نے اللہ کی بات کو رد کیا ہے۔ تو یہ جتنے جاہلانہ عقائد آج ہمارے ملک میں، معاشروں میں، محلوں میں، سفر کا مہینہ منحوس ہے، فلانا بندہ منحوس ہے، فلانا کاروبار کیا منحوس ہے، میں گاڑی پہ جا رہا تھا کالی بلی میرا رستہ کاٹ گئی ہے، بس میں نے اب سفر نہیں کرنا، یہ جتنی باتیں ہیں عزیز بھائیو ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اگر تمہارے نصیب میں کوئی فائدہ ہے وہ تمہیں ضرور پہنچے گا، چاہے ساری دنیا اس کو روکنے کے لیے آ جائے، اگر تمہارے نصیب میں کوئی نقصان ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، چاہے ساری دنیا اس کو روکنے کے لیے آ جائے۔ اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، اللہ کے ساتھ اپنی بنا کے رکھو، اسی سے دعا کرو، جو ساری دنیا کا خالق ہے وہ ساری دنیا کا نظام بھی چلاتا ہے، رزق بھی وہ دیتا ہے، اولاد بھی وہ دیتا ہے، نفع بھی اسی کی طرف سے ہے، نقصان بھی اسی کی طرف سے ہے، قرضے وہ اتارتا ہے، ہر چیز وہ تمہیں عطا کرنے والا ہے، اور آخرت میں بقا بھی صرف اسی کو ہے، ساری دنیا فانی ہے اور بقا صرف رب العالمین کو ہے۔ یبقا ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کا جو چہرہ ہے، ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اسی کو بقا ہے۔ لہذا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو اور ان مشرکانہ جاہلانہ بدعات اور عقائد سے واپس آ جاؤ اور سنت کو عزت دینے والے بنو۔ اور آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ فرمایا وہ نہ دم کرتے ہیں اور نہ ہی دم کرواتے ہیں، نہ وہ دم کرتے ہیں نہ وہ دم کرواتے ہیں۔ تیسری بات بیان کی، ولا یتطیرون، وہ کسی چیز کو، کسی بندے کو، کسی دن کو منحوس نہیں سمجھتے، بدشگونیاں نہیں لیتے۔
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہیں۔ فرمایا جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں آ گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے گا جو بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اب ان چاروں باتوں کے اندر اصل بات پتہ کیا ہے؟ اپنے رب پہ اعتماد۔ دم کروانا سنت ہے، اللہ کے نبی دم کرتے بھی تھے، آپ نے دم کروایا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں بندے کا اتنا ایمان ہو، اتنا توکل ہو اللہ پہ کہ وہ دم نہ کروائے اور نہ بدشگونیاں لے، بلکہ اپنے رب پہ توکل رکھے کہ مجھے اگر بیماری آئی ہے نا تو میرا اپنے رب پہ یقین ہے، میرا رب اس بیماری کو ٹھیک بھی کرے گا۔ جس نے یہ توکل کر لیا، فرمایا وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے اور من گڑت فضول باتوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ حوصلہ دے کہ ہم سنت کی عزت کرنے والے ہوں، قرآن و حدیث کے اوپر چلنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔